تیسرا سرکار نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ عموماً امانت کا تصور مال کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کے پاس مال رکھوایا کچھ عرصے کے لیے کہ میں بعد میں واپس لے لوں گا، تو اس کو امانت کہتے ہیں کہ آپ کچھ مال کسی کے پاس رکھوائیں واپس لینے کے ارادے کے ساتھ اور اسے اس کے استعمال کی اجازت نہ دیں، تو یہ امانت بنے گی۔ اگر آپ نے کچھ عرصے بعد واپس لینے کے ارادے سے دیا لیکن استعمال کی اجازت دے دی ہے تو اس کو قرض کہتے ہیں۔ امانت میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جس کی امانت لیتے ہیں وہ اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، بس ہم نے حفاظت کے لیے لیا ہے، گویا کہ مال اس کو رکھیں گے، جب وہ مانگیں گے واپس کر دیں گے۔ تو عموماً امانت کا لفظ مال کی حفاظت والے معاملے پر بولا جاتا ہے، لیکن اگر آپ شروحات پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں بڑا وسیع مضمون ہے۔ امانت یہ بھی ہے کہ کوئی ہمیں اپنے راز کی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے یار دیکھو کسی کو کہنا نہیں، یا کہتا نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ ہمیں کسی کو نہیں کہنی چاہیے، تو سمجھ لیں یہ ہمارے پاس اس کی ایک امانت ہے اور اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، چاہے دوستی ہو، چاہے دوستی ختم ہو کے دشمنی میں بدل جائے، لیکن کامل مومن وہ ہے کہ جو اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دے۔ ایک بزرگ کی اپنے زوجہ کے ساتھ کچھ چشمک ہو گئی اور کوئی ایسے تنازع پیدا ہوا، کسی نے آ کے پوچھا ان سے، حضرت سے جان پہچان والا تھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہوا آپ کی زوجہ کے ساتھ آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری زوجہ ہے اور میں اپنی زوجہ کی بات تمہیں بتاؤں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد سپریشن ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو وہ شخص دوبارہ آیا، پوچھا کہ چلے اب تو بتا دیں، اب تو وہ آپ کی زوجہ نہیں رہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب زوجہ تو نہیں رہی، ایک اجنبی عورت ہے، اور اجنبی عورت کی بات میں تمہیں بتاؤں کیوں؟ یہ ایک دیکھیں بڑا پیاری روش ہے جو ہمارے اکابرین کی رہی کہ کسی کا راز کسی کو نہیں بتانا ہے، اس میں مطلب لیکن تو یہ بھی ایک امانت کی صورت ہے۔ پہلے صورتیں دیکھ لیتے ہیں پھر ہم محاسبہ کریں گے۔ ایک امانت کی صورت ہے جو ذمہ داری دی جائے اس ذمہ داری کو جس طرح اس کا حق ہے ویسے ادا کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ گویا کہ جب ایک ذمہ داری مل گئی تو وہ امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت یہ ہوگی کہ ہم جس طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا ویسے نہ کریں تو یہ خیانت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک آفس جوائن کیا جو صبح 8 بجے اوپن ہوگا، مطلب 8 بجے ڈیوٹی ٹائم شروع ہوتا ہے اور شام 4 بجے تک، تو گویا کہ ہمیں 8 سے 4 بجے تک ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے شرعی لحاظ سے کہ ایک تو ہمیں وہاں موجود ہونا ہوگا، تب ہم تنخواہ کے مستحق ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو اس وقت میں کام ملے گا اس کام کو کرنا ہوگا۔ دو چیزیں مسٹ ہیں، ایک تسلیم نفس کہلاتا ہے یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور دوسرا جو کام دیا گیا ہے وہ کام کروانا، پورا کرنا، یہ ہے اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ 8 بجے ڈیوٹی ٹائم ہے، ہم پہنچتے ہیں 10 بجے، 2 گھنٹے کے ویسے پیسے لے لیتے ہیں اور کام چوری کرتے ہیں، پڑی ہوئی فائلیں اور سب کام کرنا ہے، ارے یار کر لیں گے یار، ویکینڈ پہ کر لیں گے، ابھی کون کرے، باتیں کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور کام آگے سے آگے کیا جا رہا ہے، یہ سب کا سب جو ہے امانت میں خیانت ہے۔ اسی طریقے سے جو اساتذہ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکچرارز ہیں، ان سب کے جو پاس علم ہے جس کی یہ باقاعدہ تنخواہ لے رہے ہیں کہ اس کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے طلباء کو دینا ہے، اسٹوڈنٹس تک پہنچانا ہے، گویا کہ یہ ایک امانت ہے جو ان کو پہنچانی ہے، اس میں بھی بعض خیانت کا بہت زیادہ ارتکاب ہوتا ہے۔ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اتنے مقدس پیشے کو اختیار کرنے کے بعد اور پھر اس میں خیانت کا ارتکاب کیا جائے، تو اکثر ایسا ہی دیکھا گیا ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ بہت سے ٹیچرز حضرات انہوں نے پرائیویٹ اپنے ٹیوشن سینٹرز کھولے ہوتے ہیں، اب اگر وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں ویسا پڑھا دیں کہ طالب علم کی تمام کمی پوری ہو جائے تو پھر ٹیوشن سینٹر آباد کیسے ہوگا؟ وہ جان بوجھ کر ایسا مشکل انداز سے پڑھاتے ہیں، ادھورا سا پڑھاتے ہیں کہ طلباء کو محسوس ہوتا ہے کہ صرف اسکول میں پڑھنا، کالج کی پڑھائی، یونیورسٹی کی تعلیم کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرور کچھ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر جوائن کرنا پڑے گا۔ پھر باقاعدہ اساتذہ ترغیب دیتے ہیں ادھر آ جاؤ وہاں پڑھ لینا ہم سے، اور اس میں کہ یہ لالچ بھی ہوتا ہے، یہ یا دے دیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پڑھو گے تو پیپر میں کبھی فیل نہیں ہوگے، پیپر تو ہمارے پاس ہی آئیں گے چیک کرنے کے لیے، پاس کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی امانت میں خیانت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امانت میں خیانت کی بہت ساری صورتیں ہیں جو یہاں پر ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی